عظیم جنگجو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 9۔ یہ کہانی ہے اس عظیم فاتح جرنیل کی جسے لوگ فاتح بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 9ویں قسط حاضر خدمت ہے۔ ناظرین جانیے اس قسط میں نور الدین زنگی کیوں یوسف صلاح الدین پر اتنا مہربان تھا کہ اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ ابن مرقوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کے خلاف کیوں اتنی آگ جلتی تھی؟ یوسف صلاح الدین کے ساتھ کیا خوفناک حادثہ پیش آیا؟ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت ہی ایمان افروز ویڈیو ہے۔ جن بھائیوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب پہلے دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں آیا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کے سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر یوسف صلاح الدین درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نوعمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کس امیر کی حق تلفی کی؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، آپ نے کسی امیر کو اس منصب سے ہٹایا؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے کہ اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے یوں نہیں آتے۔ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا مگر اس کا عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذی شان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہوئی تھی مگر ابن مرقوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کے لیے کی طرف سے گرہ پڑ گئی تھی۔ اس خاموش طبع نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شہ سواری کا فن آتا ہے مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب
و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا کہ یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا اچانک کسی دشمن پر حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شہ سوار تھا، نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاہ گری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولہ سے بھر دیا۔ یوسف صلاح الدین بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نوعمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف صلاح الدین کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان یوسف صلاح الدین کی تعریف کی اور سلطان نور الدین کو پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف صلاح الدین کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظر جس منظر کو دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرقوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین یوسف صلاح الدین کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر
سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان کی اس طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف صلاح الدین قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں۔ اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف صلاح الدین کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکا یک یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے یوسف صلاح الدین کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف صلاح الدین کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ بالکل مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی سلطان نور الدین دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو بھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتا، میرے وفادار ساتھی، میری وجہ سے تجھے اس ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں
نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف صلاح الدین کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ حماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف صلاح الدین کے لیے دعائیہ اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے۔ اور تم حاسدوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ حماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی گئی اور اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری یوسف صلاح الدین کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر امیر ابن مرقوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔